بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہماری بات چل رہی تھی، اس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریر تھی اس کی وضاحت بھی ہو گئی، اور واقعی بڑوں کے کلام کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی محسوس کیا۔ اپنی باتوں کی بجائے بڑوں کی باتیں جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو خیر، بات ہماری کل بعد میں آگے یہ چل رہی تھی کہ جس کا کل والی باتوں کو مختصر دہرا کے پھر آگے چلتے ہیں ہم، کہ تصوف یہ کیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی، یہ نام تصوف کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ظاہر ہے اس سے متعلق پھر آگے کرنا کیا ہے، اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ تو بات ہو گئی تھی کہ اس کا مأخذ اصل کے لحاظ سے قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اگر اس نام کو نکال دیں تو قرآن کریم میں جہاں بھی تزکیہ یزکیہم کے الفاظ آئے ہیں ان سب میں یہی بات مراد لی گئی ہے، اس لیے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ مثلا نماز ہے، نمازی کو لے لیں، اس لیے کہ ہم عام طور سے اس کی مثال لیتے ہیں اور عبادات میں اہم ترین عبادت ہے، اگرچہ یہ بھی بات آ گئی تھی کہ صرف اسی کو دین سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پورا دین تو یہ ہے کہ اس میں معاملات، اخلاق وغیرہ سب آ جاتے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر کہ نماز ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو نماز کی جو ظاہری شکل ہے اس کو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، اور نماز کی جو باطن ہے یعنی خشوع اور دھیان، اس کو تصوف میں بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ ظاہری آداب اور ارکان اور شرائط وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے کوئی نماز پڑھ لے، ہم کہیں گے نماز ہو گئی، لیکن اس کے منافع، اس کے فوائد، اس کی جو برکات ہیں وہ پوری طرح حاصل کب ہوتی ہیں؟ جب الذین هم فی صلاتہم خاشعون والی آیت پر بھی عمل کیا جائے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آج وقت بچا آخر میں تو اس پر انشاءاللہ مختصر بات کر لیں گے کہ نماز کا خشوع کیسے حاصل کریں، لیکن اس کو بات کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عبادت کرنا وہ تو ایک ظاہر ہے، لیکن اس عبادت کو دھیان کے ساتھ کرنا، یہ دھیان والے جو حصہ ہے یہ تصوف میں سکھایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہاں، لفظ یہ نہیں ہے، اس کا نام الگ ہے، بس نام کا مسئلہ ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ تزکیہ کا لفظ قرآن میں آیا اور احادیث میں، حدیث جبرائیل میں اس کو احسان کہا گیا ہے۔ کل یہ بات تو ہماری ہو گئی تھی، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، اور اس پر آگے یہ والی بات بھی آ گئی تھی کہ پھر جب اتنا واضح ہے اور اتنی واضح بات ہے تو پھر اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور جب کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا، اس کے نہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہے نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، بس نماز پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے۔ اب دھیان ہے نہیں ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، تو جب ایک چیز نظر نہیں آتی تو پھر اس کا وہ احساس بھی نہیں رہتا، اس کی وہ اہمیت بھی نہیں رہتی۔ ایک تو ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور یہ بھی ہے کہ مشکل بھی ہے۔ ظاہری اعمال کو ادا کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو دھیان لگانا اور اس پر توجہ دینا، دماغ اس کی وجہ سے تھوڑا سا استعمال کرنا پڑتا ہے، خیالات کو ادھر سے ہٹانا پڑتا ہے۔ کل بات آئی تھی وہ حدیث النفس کی کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تب جا کر، اور اس کے لیے تھوڑی مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا آسان نہیں جتنے ظاہری اعمال کر لینا ہے، تو مشکل بھی ہے، اور مشکل چیز سے انسان عام طور سے بچتا ہے اور دور رہنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز، نام کا بھی مسئلہ ہے کہ نام کہاں سے آ گیا، اس پر بھی کل بات ہو گئی تھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کام جس کو سب پوری امت سمجھتی ہے کہ ضروری ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تھا کہ قرآن
پڑھنا امت کو سکھائیں، یزکیہم اور یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے لیے جو علم وضع کیا گیا ہے، جو بنیاد رکھی گئی ہے علم کے، علم تجوید ہے۔ اب اس لفظ کو کوئی کہیں سے تلاش کر لے، قرآن سے یا حدیث سے نہیں ملے گا۔ تو اس نام کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس کا نام علم التجوید ہے اور تجوید کا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو ایسے ہی زائد چیز ہے، یا بدعت ہے، یا بیکار ہے۔ کوئی بھی فن لے لیں، اصول فقہ لے لیں، یا ہم اصول حدیث لے لیں، فن اسماء الرجال لے لیں، یا کوئی بھی فن لے لیں، نام اس کا ہمیں قرآن و حدیث میں چاہے نہیں ملتا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس علم کا مقصد کیا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ مقصد ثابت ہے بس ٹھیک ہے، نام کی وجہ پھر بعد میں تلاش کرتے رہیں کہ اچھا نام یہ کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا ہے۔ اب اس کی وجوہات بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ تو خیر یہ تو ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، آج ہم بہت زیادہ، یعنی اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سوال جواب کے انداز میں، تاکہ جو سوالات ذہن میں آتے ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اچھا اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے ہے۔ اچھا نام کا مسئلہ ہے، وہ بھی بات ہو گئی۔ اس کے متعلق لوگ پھر انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب اتنی واضح بات ہے، اس کی وجہ بھی آ گئی کہ یہ وجہ ہے عموماً۔ اور ایک اور بڑی وجہ جس کا کل تذکرہ آیا تھا، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے تصوف کا دعویٰ کیا، اور ابھی بھی ایسے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال بڑے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہی میوزک بھی ہے، یا قوالی بھی ہے، یا ڈانس بھی ہے، اور مختلف چیزیں ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں، اور اس کو سب کو وہ تصوف میں لا کر، اور پھر یہ کہ اچھا نہیں دیکھو، اگر کوئی کہے کہ یہ تو صحیح نہیں، یہ شریعت کی بات نہیں، یہ طریقت کی بات ہے، یہ تصوف کی بات ہے، یہ شریعت کی بات نہیں۔ حالانکہ شریعت، طریقت، یعنی اس کو فقہ کہہ لیں یا تصوف کہہ لیں، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے ان کا آپس میں جوڑ ہے۔ نماز کا ظاہر ہے وہ فقہ میں ہے، تو نماز کا دھیان اور خشوع جو ہے وہ تصوف میں ہے۔ دونوں کا ساتھ جوڑ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر شریعت کی نظر میں کوئی چیز ناجائز ہے تو تصوف کی بنیاد پر اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ ناجائز ہی رہے گا۔ یہ دھوکہ ہے یا غلط ہے جو جنہوں نے بھی اس کو یہ ان دونوں کو الگ الگ کیا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے، اور پہلے بھی اس پر لکھا جا چکا ہے، شریعت و طریقت کا تلازم، کہ شریعت اور تصوف یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہے، ایک کا دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے۔ ظاہری شریعت پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ دھیان کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ دھیان جو ہے اس پہلے والی چیز میں قوت پہ پہنچاتا ہے، اور اس میں مزید تقویت کا ذریعہ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز شریعت کی نظر میں ایک چیز ناجائز ہو اور تصوف کے لحاظ سے ہم اس کو کہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جنہوں نے بھی کیا وہ غلط ہے، اور لیکن ظاہر ہے اب یہ غلط چیزیں جو ہوئیں اور بعد میں ان چیزوں کو الگ کیا گیا کہ دیکھو تصوف میں یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، علماء نے اس کو الگ کیا۔ تو جو لوگ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ اس میں انہوں نے صحیح اور غلط کو الگ کیا ہے، اس کے بعد تو تصوف بالکل واضح ہو چکا۔ اور اکابر متصوفین کی کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے، وہ امام غزالی کی کتابیں ہم دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ اکابر کی کتابیں دیکھ لیں، تو اس میں پورا واضح طور پر مل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ نہیں یہ تو صوفیہ تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ ایسے ہی جیسے مسلمان یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، کیا کوئی اسلام کو بھی چھوڑ دے گا والعیاذ باللہ؟ کہ مسلمان دھوکہ بھی دیتے ہیں، مسلمان جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسلمان خیانت بھی کرتے ہیں، تو اچھا اسلام برا مذہب ہے والعیاذ باللہ؟ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں کہتا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح مسئلہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر صوفیہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ان کے واقعات میں یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، تو تصوف کو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی عقل مند شخص، سمجھدار شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے، نہ دنیاوی معاملات میں نہ دینی معاملات میں۔ اور یہ چیز تو ہمیشہ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ رہی ہے کہ دین کو اور اہل دین کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، اس کی جو کوششیں ہو سکتی ہیں کی گئی ہیں۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں، چونکہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور ان چیزوں کا بہت زیادہ زور ہے، تو اس پر بعض ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل جن کا ظاہری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، دین کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور یہ باقی لوگ تو بس ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو اس طرح کا طبقہ ہے وہ ان سے جڑے گا۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو داڑھی بھی ہوگی، امامہ بھی پہنا ہوگا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے، تاکہ جو ظاہری حلیہ کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ان سے جڑ جائیں۔ وہ بھی دوسروں سب کو غلط کہہ رہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے اچھا یہ تو
آپس میں کہتے ہیں مولوی تو آپس میں اختلاف کرتے ہی رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، سب کو چھوڑو. اور یہی مقصد بھی ہے اہل باطل کا، یہی مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو اپنے اوپر والوں سے، علماء سے کاٹنا ہے. اور یہ اتنا بڑا ظاہر ہے کہ جو بھی فتنہ آیا سب سے پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ اوپر والوں سے ان کو کاٹ دو، یہ سلسلہ منقطع کرو. جب تک یہ اوپر سے جڑے رہیں گے یہ لوگ آگے یعنی ان کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ پوچھ لیتے ہیں، ہم کچھ بتاتے ہیں، کوئی چیز صحیح غلط لگی، اوپر معلوم کر لیا، اچھا ٹھیک ہے. ان کے معتمد لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا، وہ تو غلط راستے پر ہم کو نہیں لے جا سکتے. تو سب سے بڑا پہلا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اوپر سے ان کا جو سلسلہ ہے اس کو کاٹ دو. اور اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اچھا کوئی یہ مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی یہ مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی یہ مسئلہ بتا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ جائے کہ دیکھو یہ ہر شکل کے لوگ بیٹھے ہیں اور جو دیندار بھی معلوم ہوتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے جائز، ایک کہہ رہا ہے ناجائز. اعتماد اٹھ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو جو آسان لگتا ہے نا وہ لے لو، جو اپنی مرضی میں آتا ہے وہ کر لو. اور یہی مقصد ہے. تو ان چیزوں کو بہرحال یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ چیزیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور یہ مقاصد میں سے، اہل باطل کے مقاصد میں سے رہا ہے. تو اسی طرح علماء کو بھی جو ظاہراً دیندار نظر آئے ان کو بھی بدنام کرنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے کی جائے گی. جو لوگ تصوف میں ہیں ان کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے کی جائے گی. یہ تو ایک عام ہے. انسان اپنے طور سے سوچے کہ اچھا دیکھو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن واقعتاً ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا قرآن نے تصوف کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا قرآن نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو تو دھیان بھی ہونا چاہیے، جب ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دل میں ہونی چاہیے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں جو نہ فقہ میں ملیں گی، نہ ظاہر کے ان جو مسائل ہیں وہاں ملیں گی. وہ تو تصوف کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی. وہی چیز ہے جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا، بس اتنا ہے کہ نام تھوڑا سا اس میں بدل گیا اور بدنام کرنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کیے گئے تاکہ لوگ یعنی لوگوں نے ایسی حرکتیں کی بھی ہیں اور ابھی بھی ہر فن میں لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس فن کو نہیں چھوڑا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تصوف کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی بہت سے جن کو ہم اہل حق سمجھ سکتے ہیں ان میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہوتا ہے. اس کو ہم آسان لفظوں میں ہے کہ تین قسم کے اعمال ہیں. ایک تو وہ اعمال ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے سب کا. استغفار ہے، درود شریف ہے، ہم نے معمولات پڑھے تھے، اس میں آ جاتا ہے یہ کرنے کی چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، سنتوں کا اہتمام سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس میں. یہ سب چیزیں، اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہے. اتنا ہے کہ یہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے بعض ظاہری ایسے علاج تجویز کیے گئے ہیں جو ہاں وہ علاج اس طریقے سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال تین قسم کے اعمال ہیں. ایک وہ اعمال جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اشکال ہی نہیں رہا. ایک وہ اعمال ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں، بالکل ہم اس کو چھوڑ دیں گے. قوالی ہو یا ڈانس ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ سب چیزیں تو نکل گئیں. کوئی اگر کہتا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہے تو وہ تو خارج ہے. تیسرے وہ اعمال ہیں جن کا ثبوت ہمیں نہیں ملے گا قرآن و حدیث سے، اور اس کی ممانعت بھی نہیں ملے گی ہمیں قرآن و حدیث میں. جیسے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تصور کرو کہ جس وقت لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو دل سے غیر اللہ کو نکال رہے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گویا دنیا کو پیچھے نکال رہے ہیں، اور الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کی محبت کو دل میں ڈال رہے ہیں. اب یہ سر ہلانا کہیں ثابت نہیں ہوگا. اس کو ہم ثابت کرنا چاہیں، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پہلی والی قسم میں بھی نہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دوسری قسم میں بھی نہیں جس کی ممانعت ہے. تو یہ آ جائے گا تیسری قسم میں جس کی نہ ثبوت ہے، نہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ ممانعت ہے. اگر وہ علاج کے طور پر ہے، سنت سمجھ کر نہیں کیا جاتا، علاج کے طور پر ہے، اس سے فائدہ ہے تو انسان اس کو فائدے کے حد تک اختیار کر لے. اس کا علاج میں وہ شامل سمجھا جائے گا. اور اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی چیز تک ایک مقصد ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے. پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے تو اونٹوں پر کرتے تھے، پیدل بھی کرتے تھے، مختلف قسم کی یعنی گھوڑے اور اس طرح کی
اب حالات بدلے ہیں، اب روڈ ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، سفر آسان ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ علاج کے لیے پہلے زمانے میں کچھ اور طریقے ہوتے تھے، اب کچھ اور نئی قسم کی دوائیاں آئی ہیں۔ پہلے اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے تھے، آج کل کے دوسرے طرح کے انتظامات ہیں، نئی نئی علاج اور نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب علاج سے متعلق ہے۔ جس طرح جسم کا ایک علاج ہوتا ہے، اسی طرح روح کا بھی ایک علاج ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق بس اس سے ہے کہ وہ چیز خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے، بنیادی طور پر خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے، اور خلاف شرع نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ علاج کے طور پر کی جائے، اس کو شریعت کا حکم اور سنت سمجھ کر نہ کیا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کی مثال، عصر کے بعد ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت مل جائے کہ اچھا روزانہ عصر کے بعد یا رمضان میں عصر کے بعد، چلو شاید عصر کے بعد کا تو مل جائے گا، اس سے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھتے ہیں۔ اس کا تو حدیث میں ذکر مل جاتا ہے، لیکن یہ مدرسے کا نظام ہے یہاں پر۔ اچھا ٹھیک ہے کہ صبح 8 بجے یہ کلاس ہوگی، اچھا پھر 10 بجے یہ کلاس ہوگی، اور 9 بجے یہ کلاس ہوگی، یا اوقات ہیں، اچھا صبح پھر 12 بجے بریک ٹائم ہوگا، اس کے بعد 2 بجے کلاس ہوگی۔ کوئی سب بدعت ہے، نام ہی بدعت ہے۔ دارالعلوم کا نام قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ کتابیں پڑھنا اس گھنٹے میں یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم کہیں گے اچھا بیچارے کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے۔ جہاں دنیاوی، جہاں تعلیم کا مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے نا، تو نظر آتا ہے، وہی چیز ہے، نظر آتا ہے۔ جہاں نظر نہ آنے والی چیز ہے، نہیں اچھا بدعت ہے، یہ سر ہلانا کیا ہے، بدعت ہے، تو پھر مدرسے کا قائم کرنا، اس کا نام دارالعلوم رکھنا، اور اس میں اس طرح کتابیں پڑھانا، اتنے سال کا کورس مقرر کرنا، اخیر میں سند دینا، یہ سب بدعت میں آ جائے گا۔ حالانکہ ظاہر سب سمجھتے ہیں کہ نہ دینی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مقصد ہے، اس مقصد تک حاصل کرنے کے لیے یہ آج کل کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کو کوئی سنت یا قرآن و حدیث سے منسوخ سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک راستہ ہے۔ بس اتنا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ جو چیز مقصد ہے اس کو مقصد سمجھے، اور جو اس تک پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ ہے اس کو ذریعہ ہی سمجھے، اس کو مقصد نہ سمجھ لے۔ یہ چیزیں جو علاج جو ہوتی ہیں، وہ علاج ہی سمجھ کر کرے انسان، اس کو کوئی مقصد سمجھ کر نہ کرے کہ اچھا یہی مقصد ہے۔ نہیں، اصل تو دوسرے مقصد تک پہنچنا ہے، اس کے لیے راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چیز ہے شرعی لحاظ سے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سلسلے میں گزرا ہے کہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے سوال جواب ہوئے تھے، اس میں یہی انہوں نے سوال کیا تھا، اسی طرح انہوں نے سمجھایا تھا، تو اس سے بات واضح ہو گئی۔ پھر وہ خود بھی اس میدان میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے برکات وغیرہ سے بھی بہت کچھ نوازا، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں شامل ہوئے تھے۔ اب ایک اور بات کہ جب یہ چیز ہے تو اس میں یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ وہی جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سوال جو ذہن میں ہوتے ہیں، عام طور سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ اگرچہ جو پرانے حضرات ہیں ہمارے، عام طور سے پہلا عشرہ ہے، دوسرے عشرے میں اس قسم کی کتابیں ہو جاتی تھی جس میں یہ سب تفصیلات آ جاتی تھیں۔ کسی زمانے میں بیعت کی حقیقت جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، پہلے تو رسالے کی شکل، اس کے بعد ذرا ضخیم ہو گیا، کتابی شکل بن گئی اس کی، تو اس کو بھی سنایا جاتا تھا۔ اب وہ چیزیں نہیں آتی، تو بہت سے جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بیعت اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو بیعت اصل کیا ہے؟ ایک طرح سے توبہ اور معاہدہ، دو چیزیں ہیں۔ انسان جب بیعت کرتا ہے تو گویا کہ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے توبہ ہے۔ توبہ تو انسان کے اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ توبہ کے ساتھ دوسری چیز ہے کہ یا اللہ اب آئندہ اب نیک اعمال کرنے کا جو معاہدہ ایک قسم کا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں نیکی پر قائم رہوں گا اور گناہوں سے بچتا رہوں گا، یہ معاہدہ ہے، اور جو اب تک کر لیا اس کی توبہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، توبہ اور معاہدہ۔ اصل کے لحاظ سے توبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہے کہ آئندہ اب مجھے شریعت کے احکام پر ثابت قدمی، یعنی پوری کوشش کر کے آگے اس پہ چلتے رہنا ہے۔ یہ چیز تو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، تو پھر کسی کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ آسان سا جواب ہے۔ صحابہ اسلام قبول کرتے تھے، بیعت اسلام ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی بیعت ہوتی تھی کہ اچھا گزشتہ مذہب کو چھوڑ دیا، اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ کبھی تو صرف کلمہ ہو جاتا تھا، کبھی اسی کے ساتھ ساتھ بیعت بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایسی روایتیں ملیں گی، احادیث میں صحیح روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم بیعت نہیں کرنا چاہتے؟
صحابہ نے عرض کیا ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ابھی اسلام قبول کر لیا تھا ہم نے، اب بیعت ہوں؟ فرمایا ہاں۔ وہ بیعت کیا تھی؟ اعمال صالحہ پر پابندی اور استقامت کی بیعت، وہی جس کو ہم توبہ اور معاہدہ کہتے ہیں، اسی کی بیعت تھی۔ اور یہ احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ایک تو اس کا مقصد ہے بیعت کا کہ یہ سنت ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان اعمال صالحہ اختیار کرنے کی پر بیعت بھی کی تھی، اور بعض حضرات کے لحاظ سے خاص بیعت میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی فرماتے تھے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس کا پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ اخلاق وغیرہ کے جہاں تذکرہ آیا تھا اس سلسلے میں۔ تو ایک تو یہ کہ سنت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بیعت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سلسلہ جس کو میں نے کہا کہ ہمارا اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ یہ اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، ہمارے علم کا بھی اور یہ اصلاحی جو روحانی سلسلہ ہے وہ بھی۔ تو بیعت سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا یہ سلسلہ اوپر تک جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ایک شخص بیعت ہو رہا ہے تو اس سے ہوگا جس کا اوپر سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو اچھا اس کا اپنے شیخ سے بیعت کا تعلق رہا، اس کا اپنے شیخ سے رہا، یہ سلسلہ اوپر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو اوپر سے نیچے تک چلا آ رہا ہے اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف برکت حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے۔ تیسری چیز اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بیعت ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ انفرادی اور تنہائی میں بیٹھ کر انسان معاہدہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، آئندہ نیک عمل کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں، اب شریعت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہ ارادہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن انسان جب کسی سے رابطہ رکھتا ہے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے، اب تو میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب میں نے بتایا ہے، اور اب یہ ہے کہ اب مجھے اطلاع بھی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اب 3 کام، اطلاع، اتباع اور انقیاد، وہ 3 کام جن کا پہلے ذکر آیا تھا، یہاں جا کر انسان تھوڑا سا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب بتانا پڑے گا، تو اچھا نہیں ٹھیک ہے اب میں کر ہی لیتا ہوں آج۔ اور اپنے آپ کو، اصل تو یہ کہ انسان اپنے اعمال کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ اچھا میں یہ کر رہا ہوں، اچھا آج یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان اپنی حد تک رہتا ہے، اس کے بجائے جب کسی کو بتانے کا اور پوچھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی برکات ہوتی ہیں، دوسرا ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر بھی اس میں قوت ملتی ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، قوت بھی حاصل ہوتی ہے اور جواب دہی کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، انسان کو اس میں ایک قوت حاصل ہوتی ہے اور اعمال کی پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن بیعت اصل مقاصد میں سے نہیں ہے۔ سنت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کے منافع ہیں، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ضروری نہیں، بعض ساتھی ناراض ہوں گے کہ ضروری نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت کے درجے میں ہے، فائدہ ہے اس کا، لیکن اصل جو مقصد ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا، بیعت ہونے آیا ہوں، پہلے کچھ وقت ساتھ گزار لو۔ تھانوی کے یہاں تو بہت زیادہ اصول کی پابندی ہوا کرتی تھی، پہلے وقت ساتھ گزار لو، دیکھو آپ کو مجھ سے مناسبت ہوتی ہے، مجھے آپ سے مناسبت ہوتی ہے، اصل مقصد کام میں لگنا ہے، کام میں لگ جاؤ۔ کام میں لگ گیا اور واقعی اس میں دیکھا اب بیعت بھی ہونا چاہ رہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سی مرتبہ اس لیے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں فرمایا تھا، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ بیعت کو اصل چیز سمجھ کے بیعت کر لیا، اچھا ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن وہ تو مقصد نہیں ہے۔ مقصد اصل تھا کام میں لگنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو انسان مقصد سمجھ لے، اس لیے کہ اس کو بہت اہمیت دی گئی، اس کو مقصد سمجھ لے، تو جو اصل چیز تھی کام میں لگنا وہ رہ گیا۔ اصل چیز ہے کام میں لگنا، وہ لگ جائے تو اچھا ٹھیک ہے بیعت بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے قوت بھی مل جائے گی۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوتی تھیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی اس طرح کا انداز بھی اختیار فرماتے تھے۔ تو اصل چیز ہے انسان اپنے ارادہ مضبوط کرے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے بیعت ایک مفید چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ آگے والا سوال جو سب سے مشکل ہے کہ پھر بیعت ہوں تو کس سے ہوں، کس سے ہوں؟ وہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جب بیعت کا ارادہ ہوا، اس زمانے میں تو مختلف مشائخ تھے اور بڑے بڑے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد بھی تھے، بخاری شریف ترمذی اس زمانے میں پڑھایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو استاد بھی تھے، بہت احترام بھی تھا، ان کا ایک مقام بھی تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی کو ان کے مقام سے انکار نہیں تھا، وہ تو ہر ایک مانتا تھا، اور خاص طور پہ ان کے پاس پڑھنے والے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساتھی بھی ہوا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے ایک تعلق بھی تھا کہ والد کے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خیال بھی فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ عقیدت تو بہت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں،
اور نظام الدین دہلی میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سب ایک اپنے مقام رکھتے تھے. ہم نام بھی ان حضرات کا لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی عظیم شخصیتیں تھیں. فرماتے ہیں میں ان سب کے پاس جاتا تھا، بیعت کی درخواست میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کی. عمر میں اس زمانے میں وہ ان سے سب سے کم تھے، عمر میں کم تھے، اور بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب ان حضرات کے پاس میں کہیں جاتے تھے تو ادب اور عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے. عمر میں بھی کم تھے، ان کا ادب بھی کرتے تھے. وہ حضرات بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال رکھتے تھے. ظاہر ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو بھی سمجھتے تھے، چاہے وہ عمر میں کم تھے لیکن وہ حضرات بھی حضرت شیخ کا خیال رکھتے تھے. اور یعنی ظاہر کے لحاظ سے ہم کہیں تو یعنی کچھ کسی حد تک یعنی ان کی یعنی احترام وغیرہ کا بھی خیال رکھتے تھے. لیکن پھر بھی عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے، اور وہ حضرات تھے بھی اپنے مقام پر بڑے تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تھیں کہ عمر میں بھی کم ہیں، اور خود ہے شیخ ان کے پاس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب بھی میرا بیعت کا رجحان یہاں ہو رہا تھا. فرماتے ہیں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بیعت کی درخواست کی. شیخ نے فرمایا کہ استخارہ کر کے دیکھ لو، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤ. کیونکہ میرا دل تو یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر استخارے کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے لیے، خیر دیوبند میں تو ہوتے ہی تھے تو دیوبند میں تو وقت گزارا ہی تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. فرمایا کہ اچھا کچھ کہنا نہیں، رائے پور چند دن کے لیے چلے جاؤ، دہلی چلے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ کیا خیال ہوتا ہے، تاکہ وہاں دیکھیں. وہاں کے اس لیے کہ رائے پور کی خانقاہ تو ایک خاص خانقاہ تھی، وہاں صرف خانقاہ ہی نظام تھا، تو انسان وہاں جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں کی جانے کے بعد جو احساس ہوتا ہے وہ دور سے دیکھ کر نہیں ہوتا. حالانکہ شیخ گئے بھی تھے لیکن فرمایا کہ نہیں، اس مقصد سے اب جاؤ. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا بھی کرتے تھے رائے پور، لیکن فرمایا کہ نہیں اب اس مقصد سے جاؤ. میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن شیخ نے حکم فرمایا تو میں چلا گیا. فرماتے ہیں کہ میں گیا، اور یہ پتہ نہیں غالباً نہیں گئے اس سے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حکم وہ حکم کے طور پر نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جب حضرت مدنی کی خدمت میں ہوتا ہوں، حضرت رائے پوری کی خدمت میں ہوتا ہوں، یا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوتا ہوں، تو میرا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے مجھے. بس یعنی آخرت میرے سامنے ہے اور دنیا سے بالکل بے رغبتی ہو جاتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میں آتا تھا تو مجھے اپنے عیوب نظر آنے لگتے تھے. اچھا میرے اندر تو یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، اپنے عیوب پر نظر آنے لگتی تھی. اب وہ کیا کیفیت ہوگی، جیسا اخلاص ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اصلاح تو میری یہیں ہونے والی ہے، جہاں عیوب نظر آئیں گے تبھی اصلاح ہوگی. وہاں جا کر تو ایسا لگتا تھا کہ عیوب پہ پردہ پڑ گیا ہے اور بس آخرت کے لیے اور دنیا سے بے رغبتی. میں جو ان عیوب کے ساتھ مجھے مر کر بھی میں کیسے جاتا آگے جا کر، تو مجھے تو اصل یہ تھا کہ مجھے اپنے عیوب کی اصلاح کرنی ہے. فرمایا کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے عیوب پر یہاں نظر پڑتی تھی، اور وہی اصل چیز ہے جس کا علاج کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فرماتے ہیں، اپنے دور سے فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میری سوچ تھی کہ عمر کے لحاظ سے چونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام سے عمر میں کم تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے زیادہ موقع ملے کسی شیخ سے استفادہ کرنے کا، تو ان سے میں اصلاحی تعلق اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے شاید دوسروں کے مقابلے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ زیادہ رہیں گے تو اچھا ٹھیک ہے مجھے استفادے کا اور خدمت کا زیادہ موقع ملے گا. بعد میں فرماتے تھے کہ مجھے خود اپنی سوچ ایسی تھی، ورنہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پہلے مر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو خیر بڑی عمر دی ان کو، اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا، لیکن حضرت مفتی محمود صاحب کی زندگی تو تقریباً 90 سال تک تھے، اور 96 میں انتقال ہوا ہے. تو خیر یعنی اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، اور آخر حضرت شیخ نے کافی مہینوں تک ٹالتے رہے، اور آخر پھر جا کر بیعت کیا تھا. شروع میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیعت میں پیچھے ہٹتے تھے، جس کے واقعات پہلے بھی تعلیم میں آ چکے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان کہاں بیعت ہو، اس کے لیے بنیادی چیز یہ دیکھنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس سے بیعت ہونا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ میں نے حضرت مفتی مختار الدین صاحب مدظ اللہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں بس اب ایسا نظر آتا ہے، وہ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، وہ پچھلے سال کی بات ہے، نیا حادثہ بھی تھا، تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو اسی گویا میدان خالی کی طرح نظر آتا ہے. تو میں نے نہیں، ایسی بات نہ کرو، میدان خالی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، حضرت نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے افراد تیار کیے ہیں، وہ بات تو صحیح ہے.
تو وہی تھا کہ ہمارا احساس یہ ہوتا ہے کہ میدان خالی نظر آتا ہے، لیکن میدان خالی نہیں ہے، الحمدللہ لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا ہے، اور دوسرے مشائخ سے متعلقین لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال انسان کی تلاش پر ہے کہ تلاش کرے تو انشاءاللہ کوئی شخص ملے گا، اور ایسا ہوگا جس سے انسان کی مناسبت ہو۔ اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ظاہری شریعت پر عمل ہو، سنتوں کا اتباع ہو، اور چونکہ یہ سلسلہ اتصال والا ہے کہ اوپر سے متصل ہو، تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جن کے ساتھ بھی ہمارا یہ تعلق ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا اپنے بڑوں سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اپنے بڑوں سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ اگر وہ چیز ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کچھ اصول وغیرہ بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ظاہری شریعت پر عمل ہو، اور اس کے علاوہ سنتوں پر عمل ہو، اور پھر یہ کہ اوپر اپنے مشائخ سے ان کا تعلق کتنا قوی رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تقریر اچھی کرتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے یہی اچھا ہوگا، یہ آگے بیٹھتا ہے تو یہی اچھا ہوگا۔ نہیں، جو لوگ یعنی یہ تو فن ایسا ہے جس میں اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے، اور ایسے حضرات ماشاءاللہ یہ مجمع جو ہے ہمارا، یہ مجمع، اس میں اگرچہ سب ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں لیکن بڑے قیمتی افراد موجود ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے قیمتی افراد یہاں بھی موجود ہیں، اور ٹورنٹو میں بھی جہاں سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ جو حضرات مسجد زکریا والے، وہاں پر بھی ماشاءاللہ ایسے قیمتی حضرات موجود ہیں۔ تو افراد تو ہیں، بس انسان کی مناسبت کی بات ہے کہ جہاں انسان مناسبت محسوس کرے وہاں ہو۔ اب وہ جیسے پیچھے بھی آیا تھا، تذکرہ آیا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد بعض اس زمانے میں جو حضرات تھے بڑے قابل تھے، میں نے کوشش کی کہ وہ حضرات بعد کے حضرت گنگوہی کے بڑے جو اجل خلفاء ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ وہ آگے بڑھیں، لیکن وہ حضرت گنگوہی والی صفات ان میں تلاش کر رہے تھے، اور ظاہر حضرت گنگوہی والی صفات ان کو کہاں ملیں گی وہاں، تو اس وجہ سے وہ آگے ترقیات سے محروم رہ گئے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پوری طرح کوئی تلاش کرتا تو نہیں مل سکتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی باتیں عمر رضی اللہ عنہ میں نہیں مل سکتی تھیں، ان کی باتیں عثمان رضی اللہ عنہ میں نہیں مل سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ملتی تھیں کسی درجے میں، لیکن ظاہر درجات کے لحاظ سے فرق تو آتا ہے۔ وہ تو پھر بھی بہت اونچے درجے کے لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ پھر تنزلی کا دور بھی شروع ہوا، اور تنزلی سے کے علاوہ احساس کہ اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹھیک ہے، حضرت گنگوہی کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا، لیکن حضرت سہارنپوری کوئی کم تو نہیں تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کتنے اونچے مقام کے تھے، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے چونکہ مقابلہ یہ دیکھا نہیں، حضرت گنگوہی کے درجے کے تو نہیں ہے، اور ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے، یہ تو بہرحال اس جگہ کے نہیں ہیں۔ یہ سہارنپوری وہ شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حرم تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ایک صاحب کش بزرگ تھے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بعض کو ذہن میں ہوگا کہ وہاں صاحب کش بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں مولانا ظفر صاحب سے کہ کیا بات ہے، پورا حرم منور ہو گیا ہے، پورا حرم منور ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ اتنے میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر یہاں آئے، ان سے ملاقات کی۔ او اچھا، آپ آ گئے ہیں، اسی لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ حرم میں اتنا نور کیسے آ گیا ہے۔ چونکہ صاحب کش تھے، ان کو نظر آ رہا تھا حرم کے انوارات کیسے ہوں گے، اور وہاں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے صلحاء ہوں گے۔ حضرت سہارنپوری کے وہاں آنے سے وہ فرماتے ہیں پورا حرم منور نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے نظر آنے والی چیز تو سب کے لیے نہیں ہوتی، لیکن شخصیت بڑی عظیم اللہ تعالیٰ نے، وہ تو انہوں نے پھر حضرت مولانا ظفر صاحب سے فرمایا کہ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب تو نور ہی نور ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم بڑی شخصیتیں تھیں۔ اب حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ تلاش کرتے رہے کہ اچھا ان جیسا بعد میں ملے۔ اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں لوگوں کو، دیکھنے والوں کو وہ چیز نظر آئی، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا مقام کیا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آئی وہ چیزیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، سہارنپوری سے جن کا تعلق تھا حضرت شیخ سے وہ پوری طرح بعض لوگ نہیں جڑ سکے، اس لیے کہ عمر کا بھی فرق تھا، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے وہ باتیں جو ان کی صفات، اس لیے کہ عام طور سے ہم کہتے ہیں نا اپنے بارے میں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عظمت کے پھر ہم قائل ہوتے ہیں، جیسے کہ اب جا چکا ہے تو اچھا ٹھیک ہے وہ فلانے تو ایسے تھے، فلانے مجھے موقع ملتا تو میں ان سے استفادہ کرتا، ان کے زمانے میں ہوتا تو ہم بھی یہ سوچتے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے ان کے بڑے جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہا ہے۔ اور پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، لوگوں نے دیکھا اچھا اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اب خلفاء میں وہ بات تو نہیں رہی، اور یہ تو تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے، لوگ کہتے تھے خلفاء میں وہ بات نہیں رہی،
اور لوگوں کی زبان سے سنا بھی ہے، لوگ کہتے بھی تھے، اب وہ بھی نہیں رہے، اب تو وہ بھی نہیں رہے۔ اور ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہر زمانے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنے جو زمانے کے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان ان سے کچھ سیکھے اور حاصل کرے، تو انسان اس چیز میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر جو موجود ہیں ان سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور یہ چونکہ ہوتا رہا ہے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا کہ یہ چیز ہے، اس چیز کو انسان بھول جائے کہ بڑوں کی اور اوپر جانے والوں کی صفات بعد والوں میں انسان تلاش کرے۔ اب جو ہیں یا تو تلاش کرنا ہے تو صحیح سے تلاش کریں، صحیح کہ دنیا میں مل جائیں گے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے پھر انسان صحیح تلاش کرے، لیکن ظاہر ہے صحیح تلاش کے لیے صحیح طلب بھی چاہیے۔ طلب ایسی ہو، انسان کو جب بیماری ہوتی ہے تو دیکھتا ہے اچھا نہیں ٹھیک ہے وہاں انڈیا میں فلانی جگہ پر یا پاکستان میں فلانی جگہ پر وہ فلانا جو حکیم ہے یا فلانا معالج ہے وہ بہت اچھا ہے، کسی طریقے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن روحانی بیماریوں کے لیے بھی انسان اگر وہ احساس رکھے گا تو پھر تلاش کرے گا، اور ملیں گے، واقعی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں ایسی ہیں، بڑی شخصیتیں ملیں گی، لیکن اس کے لیے انسان کو ذرا سفر کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، ہمت سے کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے سچی طلب اور پکی طلب کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو انسان کہتا ہے جو لوکل جو ہمارے محلے کا جو ڈاکٹر ہے اسی سے علاج کروا لیں، دور کون جائے گا اور سفر کون کر، ٹھیک ہے، علاج نہ کرانے سے تو لوکل ہی علاج کروا لیں، بالکل بے علاج رہنے سے تو اچھا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وقت ہمارا آخر پہ ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ملفوظ نظر سے گزرا جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اور فرماتے ہیں کہ واقعی وہ ملفوظ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی کہ یعنی کتنا عجیب کلام ہے کہ پورے تصوف کا خلاصہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ تصوف کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، تصوف کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، خوف، رجا اور محبت۔ ان کا ملفوظ تو اتنا ہی ہے۔ اب ہمیں ظاہر کہ تھانوی کے ہمیں تشریح کی بھی ضرورت پڑے گی کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے دل میں خوف ہوگا تو انسان بچے گا، تو گناہ سے بچنے کے لیے خوف کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے طاعات کرنا، اور طاعات کرنے کے لیے دل میں محبت کی ضرورت ہے، تو خوف ہو گیا اور اس کے علاوہ محبت ہو گئی، اور رجا، امید، خوف، رجا اور محبت۔ تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے خوف کی ضرورت ہے، عبادتیں کرتا ہے اور طاعات کرتا ہے، اس کے لیے رجا، اچھا امید، اچھا یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، رجا ہوتی ہے، امید ہوتی ہے۔ تو امید جب ہوگی تو اعمال میں اور آگے بڑھے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے انسان کو تکلیفیں اور پریشانی بھی پیش آتی ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہوں، دینی اعمال میں ہوں، کسی چیز میں تکلیف اور پریشانی جب ہوتی ہے تو اس تکلیف اور پریشانی اور مصیبت کے موقع پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں 3 چیزیں کسی کو حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا، پورے تصوف کا خلاصہ ان 3 چیزوں میں آ جاتا ہے، خوف ہے، رجا ہے اور محبت ہے۔ بہرحال تو حاصل اصل تو تصوف کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ تصوف یہ ایسی چیز ہے جس کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اور اس کی ضرورت ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ عبادت جو انسان کر رہا ہے بس ایک عبادت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں دوسری چیز کأنک تراہ والی بات جو ہے، یا اعمال کر رہے ہیں لیکن اعمال میں نیت کا اخلاص جو ہے، اس کے لیے انسان کو یہی اس میدان میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اب کیسے حاصل ہو؟ یہ سوال یہ کہ حاصل کیسے ہو؟ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کہ اچھا اس کی ضرورت ہے، اس میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، کیسے حاصل ہو؟ کل کے والے سوال کی بھی جواب کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ لوگوں نے اس پر اس کے بعد بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ انسان بیٹھا ہوتا ہے اور خیالات ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، حدیث النفس جس کو کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کلام تھا لیکن بہرحال اس میں جو بھی بات آئی تھی، اصل سوال لوگوں کا یہ ہے کہ حدیث النفس سے کیسے بچیں؟ بیٹھا ہے اور بس خیالات میں ادھر کی اور وقت ضائع ہو رہا ہے انسان کا، تو اس سے کیسے بچیں؟ اس سے بچنے کا اصل طریقہ تو ظاہر ہے انسان کو اس کے لیے کچھ مجاہدہ اور کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اب وہ مراحل، وہ درجات تو چلو ٹھیک ہے، جب انسان آہستہ آہستہ اس پر جائے گا، لیکن ظاہری طور پر جو انسان کو کوشش کرنی ہے وہ یہ، جس کو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ انسان اپنے اوقات کو خالی نہ رکھے، اپنے اوقات کو خالی نہ رکھے،
اپنے اوقات میں انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے اپنے اوقات کو تو اس سے بچ جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا تھا شام کے سوال جواب میں بھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان کا ذہن ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، کبھی ادھر ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا، کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے، اور ایک وقت میں ایک جگہ لگتا ہے۔ تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ انسان جب ذکر اللہ کی طرف اپنے دھیان کو جما دے گا تو دوسری طرف سے خیال ہٹ جائے گا۔ اب بیٹھا ہوا ہے اور بیکار بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ذہن جا رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی، الگ الگ جگہوں پر ذہن گھوم رہا ہے۔ لیکن نہیں، چلو میں ذرا درود شریف پڑھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کر کے، تو اچھا ٹھیک ہے، اب دھیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور درود پڑھ رہے ہیں کہ آپ پر درود جا رہا ہوگا اور فرشتے پہنچا رہے ہیں اور میرا نام وہاں پیش ہوا۔ اب دھیان جب وہاں چلے گیا تو ظاہر لغویات سے نکل گیا۔ تو انسان اپنے ذہن کو اچھی چیز میں لگا دے۔ کسی ایک نے بتایا کہ انہوں نے یہ حدیث النفس کا جب مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں بہت زیادہ ان خیالات میں پڑا رہتا تھا اور حدیث النفس کے اندر مجھے ابتلا تھا، پھر میں نے یہ کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا اور مشائخ کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، مراقبہ دعائیہ کہلاتا ہے، کہ انسان زبان ہلائے بغیر صرف سوچ میں اور اپنے دماغ میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ کبھی اس کا بھی انسان مشق کر لے اور بہت مفید ہے کہ انسان بس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، یا اللہ میری فلانی ضرورت ہے، یا اللہ میری یہ کوتاہیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنے جو بھی غرض ہے، جو مقصد ہے، جو دعا ہے، دل میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور یہ دل میں مانگنے کی اگر عادت ہوگی تو جب بھی بیٹھا ہوا ہے، زبان ہلانے کا دل نہیں چاہ رہا، پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس وقت انسان بس دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ جب وہ باتیں ہوں گی، وہ مراقبہ دعائیہ، دعا کے یعنی دھیان میں جب وہ مراقبہ کرتا رہے گا اور دعا کرتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ پھر لغویات اور بیکار چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور یہی چیز ہے اس سے کہ باتیں کرنے کی عادت ہے، دیکھو بعضوں کو ہوتا ہے باتیں کرنے کی عادت ہے، اکیلے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں۔ جب وہاں شروع کر دے گا تو یہی جو باتیں کرنے کی عادت ہے وہ عبادت بن گئی ہے، بیکار ہونے کی بجائے اب یہ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق میں قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت مفید علاج ہے کہ مراقبہ دعائیہ میں انسان لگ جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے مشق کرتے کرتے آہستہ، ایک وقت میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، لیکن انسان ان چیزوں کی مشق کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور کوئی خاص بات؟ بہرحال اس کے مزید واقعات وغیرہ کی تو اب ضرورت نہیں رہی۔ اس پر تو ہم نے یہ بنیادی جو ضروری باتیں تھیں اور جو بعض لوگوں کے سوالات تھے وہ تو انشاءاللہ پورے ہو گئے، باقی تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعے کا تذکرہ ویسے ہی کر لیتا ہوں، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ واقعات تو بہت ہیں اور کئی مرتبہ تذکرہ ہوا بھی مختلف واقعات کا، کہ یہ جب انسان اعمال کے ساتھ اپنے دل کو بھی پختہ اور مضبوط کر لیتا ہے تو اس کے پھر نتائج بھی اس کے لحاظ سے مرتب ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ اچھا اب انشاءاللہ اب یہ تو تسلی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو دوسروں کے ساتھ رحمت، شفقت، ہمدردی کب آئے گی؟ وہی ہوگی کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں ہوگی تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی آئے گی کہ نہیں اللہ کی مخلوق ہے، اس کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جہاں جو موقع آئے گا انسان اس کے لحاظ سے عمل کرے گا۔ ایک واقعہ بس ہمارے ایمان تازہ کرنے کے لیے، واقعات سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عمر رضی اللہ شروع دور میں اسلام لائے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کو کسی جگہ بھیجا گیا، اور واقعہ بہت سو نے سنا بھی ہوگا، ان کو کسی جگہ بھیجا گیا تو ان کو غیروں نے، جو مقابل جو فوج تھی ان کے لوگوں نے پکڑ لیا، ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو، جو 80 ساتھی تھے، ان کو پکڑ لیا گیا، قید ہو گئے، وہ شاہ روم کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ تو اس زمانے میں جب ان کو وہاں لے جایا گیا تو روم کے حاکم ان کی طرف سے تو یہ تھا کہ دیکھو یا تو نصرانیت قبول کر لو یا پھر تمہاری سزا قتل اور موت۔ تو اس نے سوچا کہ اچھا یہ شخص تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ واقعی بڑے عجیب تھے، ان کے بڑے عجیب عجیب کمالات بھی ملتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو اچھا شخص معلوم ہوتا ہے، پیشکش کی کہ دیکھو ایسا کرو، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، بلکہ میں تمہیں اپنے داماد بنا لیتا ہوں، اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، حکومت میں تمہیں شریک کر لیتا ہوں، تم نصرانیت قبول کر لو، تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، دیکھو نصرانیت کو قبول کر لو، یہ کر لو، تمہیں آدھی اتنی بڑی حکومت میں تمہیں حصہ مل جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم تو صرف روم کا بادشاہ ہو نا،
صرف ایک علاقے کے بادشاہ ہو. اگر پوری دنیا کے بادشاہ ہوتے اور پوری دنیا کی بادشاہت مجھے مل جاتی تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑنے والا تھا. اس کو تعجب ہوا. اچھا پھر تو تمہاری سزا قتل ہے. ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں. سولی پر لٹکایا گیا. اور اس طرح کے ظاہر ہے یعنی اس طرح کے وہ صحیح سالم رہیں. اور پھر یہ تھا کہ اچھا سولی پر لٹکا کر تیر مارے جاتے تھے. اچھا دوسروں سے کہا کہ تیر مارو لیکن اس طرح کہ ان کے ہاتھ کے پاس لگیں ان کو نہ لگیں. انسان ڈرتا ہے ظاہر ہے گھبراتا ہے. تو ان کو لٹکایا گیا, تیر پھینکے گئے تو اب تیر ہاتھ کے پاس لگ رہے ہیں. اب وہ حاکم اس سے کہہ رہا ہے دیکھو نصرانیت قبول کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے. نہیں بالکل نہیں, میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا ٹھیک ہے اس کو اس پر سے اتار دو, اس سے بھی خوف نہیں ہو رہا. خوف ہی نہیں تھا دل میں. جب وہ ایک قوی ایمان تھا, وہ تو ظاہر ہے ان حضرات کا ایمان ایسا قوی ہوا کرتا تھا, تو خوف ہی نہیں تھا. بادشاہ نے بھی دیکھا کہ اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے اور کوئی ڈر اس سے زیادہ خطرناک چیز دکھائیں. اس کے یہاں ہوتا یہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے سزا ہوتی تھی کہ گرم تیل ہوتا تھا اس میں کسی کو ڈال دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے تیل گرم کیا گیا, اس میں ڈالا گیا, کسی کو سامنے لا کر کے اچھا نصرانیت قبول کرو, اس نے کہا نہیں کرتا اور اس کو ڈالا گیا تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا انجام ہوا. ان سے کہا کہ دیکھو نصرانیت قبول کر لو, عیسائی مذہب پہ آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. لے جایا گیا. جب وہاں پہنچنے لگے تو رونے لگے. اب ظاہر ہے وہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, وہ رونے لگے. ورنہ ایسے موقع پر انسان خوف میں انسان کا ویسے آدھا خون خشک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ رونے لگے. ان کا کہ اچھا شاید اب ڈر گیا ہوگا, اب بلا لو. کیوں رونے لگے؟ کہا کہ مجھے رونا اس پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے. میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو اس طرح میں اللہ کی خاطر 100 جانیں قربان کرتا. بادشاہ نے کہا یہ کوئی عجیب ہی آدمی ہے. قید میں رکھ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے اور طریقے سے امتحان لیتے ہیں. ابھی اس کو موت کے لیے تو اس کو خوشی ہے تو وہ موت بھی نہیں دینی اس کو. ٹھیک ہے اس کو قید میں رکھ دیتے ہیں اور بھوکا رکھتے ہیں. چند دنوں تک بھوکا رکھا. اس کے بعد ان کے سامنے شراب پیش کی گئی, خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا کہ اب کھا لو. اب ظاہر ہے شراب پی کر تو انسان نشے میں پھر کچھ بھی کر لے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا. نہیں کھایا حالانکہ چند دنوں کے بھوک. بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ ہماری شریعت میں ایسے موقع پر ہمیں کھانے کی اجازت ہے, لیکن میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ تیرا دل خوش ہوگا, میں تیرا دل خوش نہیں کرنا چاہ رہا تھا. بادشاہ نے سوچا یہ بڑا عجیب ہی آدمی ہے کوئی. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. اب ظاہر ہے یہاں پر معاملہ مشکل ہو گیا. وہ ہے نا دل کی بات. وہ کہہ دیتے کہ نہیں. کہا کہ مجھے چھوڑ دو گے میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ ٹھیک ہے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے اس کے لیے تیار ہو گئے. پیشانی کو بوسہ دیا اور تمام ساتھی وہاں سے چھوٹ کر چلے گئے. کہاں موت کی گھاٹ سے نکل کر گئے. اب مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ ذرا سا ہوتا نا لوگ مذاق میں اڑاتے ہیں, وہ اچھا ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دے کر آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, سب عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دو کہ انہوں نے بوسہ دے کر تمام اتنے سارے مسلمانوں کی جان بچائی ہے. اپنے نفس کے خلاف کیا, دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن وہی تھا کہ نفس اصل نہیں ہے, اصل دیکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ایک کام جائز ہے اور اس میں جائز تھا اور اس سے صرف اپنی جان نہیں دوسروں کی اتنی 80 لوگوں کی جان بچ رہی تھی. تو ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنے نفس کے خلاف اور بوسہ دے دینا, وہ تو پہلے ہی قتل ہونے والے تھے, وہ تو پہلے ہی دیگ میں جانے والے تھے, اس کے لیے تیار تھے, لیکن دوسروں کی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے اس کو بھی منظور کر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیا, تمام سے کہا کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دو. تو بہرحال یہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو انسان کے لیے بہت سے حق و باطل میں صحیح غلط میں فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.